بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامات۔ یہ دن کب آئے گا؟ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کا وقت اسی کے علم میں ہے اور اپنے کسی نبی یا فرشتے کو بھی وہ اس پر مطلع نہیں کرتا۔ اس کے آثار و علامات البتہ قرآن و حدیث اور قدیم صحیفوں میں بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض عمومی نوعیت کے ہے اور بعض کی نوعیت متعین واقعات و حوادث کی ہے۔ پہلی قسم کی علامات میں سے کوئی چیز قرآن میں بیان نہیں ہوئی، ان کا ذکر روایتوں ہی میں ہوا ہے۔ دوسری قسم کی علامتوں میں سے بھی ایک ہی چیز قرآن میں بیان ہوئی ہے اور وہ یاجوج و ماجوج کا خروج ہے۔ لہٰذا یقینی علامت تو یہی ہے۔ اس کے علاوہ جو علامات بالعموم بتائی جاتی ہے ان میں سے بعض ان روایتوں میں بیان ہوئی ہے جو محدثین کی اصطلاح کے مطابق صحیح کے معیار پر پوری اترتی ہے۔ ان میں سے کچھ ظاہر ہو چکی ہے اور باقی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ان کی نسبت میں کوئی غلطی نہیں ہوئی تو لازماً ظاہر ہو جائے گی۔ پہلی قسم کی علامات اس اخلاقی انحطاط کا ذکر کرتی ہے جو قیامت سے پہلے پورے عالم میں پیدا ہوگا۔ چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، زنا، شراب نوشی اور قتل و غارت گری عام ہوگی، یہاں تک کہ لوگوں کو بغیر کسی جرم کے مارا جائے گا۔ مردوں کی تعداد عورتوں کے مقابلے میں اتنی کم ہو جائے گی کہ 50 عورتوں کے معاملات ایک مرد کے سپرد ہوں گے۔ دنیا میں صرف اشرار باقی رہ جائیں گے، خدا کا نام لینے والوں سے دنیا خالی ہو جائے گی۔ دوسری قسم کی علامات میں سے اہم ترین یاجوج و ماجوج کا خروج ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا یا ویلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمین، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے بل پڑے اور قیامت کا وعدہ برحق قریب آ جائے تو ناگہاں ان منکروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے اور بول اٹھے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے بلکہ ہم ظالم تھے۔ یہ دونوں نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہے جو ایشیا کے شمالی علاقوں میں آباد ہوئی۔ پھر انہی کے بعض قبائل یورپ پہنچے اور اس کے بعد امریکہ اور آسٹریلیا کو آباد کیا۔ صحیفہ حزقیل میں ان کا تعارف روس، ماسکو اور توبالسک کے فرمانروا کی حیثیت سے کرایا گیا ہے۔ حزقیل فرماتے ہیں، اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے اور روش مسک اور توبل کا فرمانروا ہے، متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر۔ پس اے آدم زاد، تو جوج کے خلاف نبوت کر اور کہہ، خدا یوں فرماتا ہے، دیکھ اے جوج، روش مسک اور توبل کے فرمانروا، میں تیرا مخالف ہوں اور میں تجھے پھرا دوں گا اور تجھے لیے پھروں گا، شمال کی دور اطراف سے چڑھا لاؤں گا۔ یوحنا عارف کے مکاشفے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خروج کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال بعد کسی وقت ہوگی۔ اس زمانے میں یہ زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ ان کا فساد جب انتہا کو پہنچے گا تو ایک آگ آسمان سے اترے گی اور قیامت کا زلزلہ برپا ہو جائے گا، اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوگی یعنی جوج و ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا۔ ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا اور وہ تمام زمین پر پھیل جائے گی،
اور مقدسون کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لے گی اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی۔ یہی زمانہ قرب قیامت کی ان علامتوں سے بھی متعین ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کے ایک سوال کے جواب میں بیان فرمائی ہے۔ جب وہ لوگوں کی تعلیم کے لیے انسانی صورت میں آپ کے پاس آئے، آپ نے فرمایا، ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی، اور دوسری یہ کہ تم عرب کے ان ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے کنگال چرواہوں کو بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے دیکھو گے۔ ان میں سے دوسری علامت تو بالکل واضح ہے۔ پچھلی صدی سے اس کا ظہور سرزمین عرب میں ہر شخص بچشم سر دیکھ سکتا ہے۔ پہلی علامت کا مصداق متعین کرنے میں لوگوں کو دقت ہوئی۔ ہمارے نزدیک اس کا مفہوم بھی بالکل واضح ہے۔ اس سے مراد ایک ادارے کی حیثیت سے غلامی کا خاتمہ ہے۔ یہ دونوں واقعات ایک ہی زمانے میں ہوئے۔ اس لحاظ سے یہ پیشن گوئی قرب قیامت کا زمانہ بالکل متعین کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جو علامتیں ظاہر ہوگی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج و ماجوج کے خروج کو شامل کر کے ایک ہی جگہ بیان فرما دی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، مدعا یہ ہے کہ قیامت کی 10 علامتیں ہیں، یہ جب تک ظاہر نہ ہو جائے قیامت برپا نہ ہوگی۔ مشرق میں زمین کا دس جانا، مغرب میں زمین کا دس جانا، جزیرہ نمائے عرب میں زمین کا دس جانا۔ دعا، اس سے مراد کوئی بڑا ایٹمی انفجار بھی ہو سکتا ہے۔ دجال، یہ بڑے دغاباز، فریبی اور مکار کے معنی میں اس میں صفت ہے۔ اس کا ذکر المسیح دجال کے نام سے ہوا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے کوئی شخص مسیح ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے گا، اور مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے تصور سے فائدہ اٹھا کر اپنے کمالات سے لوگوں کو فریب دے گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اور ایمان والوں کے لیے اس کا دجل اس قدر واضح ہوگا کہ اس کی پیشانی پر گویا کفر لکھا ہوا دیکھیں گے۔ زمین کا جانور جو غالباً اسی طرح زمین کے پیٹ سے براہ راست پیدا ہو جائے گا جس طرح تمام مخلوقات ابتدا میں پیدا ہوئی ہے۔ یاجوج و ماجوج کا خروج یہ شروع ہو چکا ہے اور اب بتدریج اپنے نقطۂ عروج کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع، آگ جو عدن کے گھڑے سے نکل کر لوگوں کو ہانکے گی، ہوا جو انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گی۔ والسلام۔